بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو ہماری حدیث سنے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت ہی پیاری دعا میں سے میں اور آپ حصے دار بن سکتے ہیں، اور اس فیض میں، اس دعا کے فیض میں ہم بھی حصے دار بن سکتے ہیں اگر ہم قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کو اپنی فیملی، اپنی بیوی بچے، اپنے بہن بھائی، اپنے دوست احباب، اپنے محلے داروں کو، رشتہ داروں کو، اور اپنے ہمارے سرکل میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان تک اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی باتوں کو پہنچائیں، تو اس دعا کے فیض میں سے میں اور آپ حصے دار بن سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، صرف ہمارا خود کا نیک بن جانا اور ہمارا خود کا اچھا بن جانا، اگر ہم 100% اسلام پر بھی عمل کر لیں، اللہ سے توبہ کرنے کے بعد ہم 100% اسلام پر عمل کر لیں، تو پھر بھی ہم اسلام کا عقیدہ اور اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے، پھر بھی ہم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے unless جب تک ہمیں اپنے گھر والوں کی، اپنے بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، دوست احباب کی، اور اپنے سرکل میں موجود تمام لوگوں کی اور معاشرے کی اور اللہ کے بندوں کی فکر نہیں ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی فکر نہیں ہوگی کہ ہم نے ان کو بھی اللہ کے عذاب سے بچانا ہے، ان تک بھی اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ جب تک یہ فکر نہیں ہوگی تب تک ہم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اور ایک بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک بستی بڑی گناہ گار تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجا اور ایک فرشتے کو بھیجا کہ اس بستی کو الٹا دے۔ تو اس کا مفہوم ہے حدیث شریف کا، تو فرشتے نے عرض کیا، یا اللہ، اس بستی میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، اتنا نیک ہے، ایک لمحے کے لیے اس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، تو کیا اس کو بھی الٹا غرق کر دوں، اس کو بھی عذاب دے دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس پر بھی بستی الٹاؤ، چونکہ یہ وہ شخص ہے جس کے سامنے میرے احکامات کی نافرمانی ہوتی تھی، میرے دین کی بے ادبی ہوتی تھی، میرے دین کی توہین کی جاتی تھی، تو یہ اپنے ذاتی نفلوں اور عبادات میں مصروف تھا، اس نے میرے بندوں کو میرا حکم نہیں پہنچایا، میرا دین نہیں پہنچایا، یہ ان کو روکتا نہیں تھا۔ جب تک ہم لوگوں کو دین نہیں پہنچائیں گے، جب تک ہم ان کو برے کاموں سے نہیں روکیں گے، حرام کاموں سے نہیں روکیں گے، حرام کاموں سے مراد وہ کام جن کو کرنے سے اللہ نے روکا ہے، جب تک ہم لوگوں کو حرام کاموں سے نہیں روکیں گے، فرض کاموں کی تبلیغ نہیں کریں گے، تب تک ہم جتنے مرضی نیک بن جائیں، ہم اللہ کے عذاب سے قیامت والے دن نہیں بچ سکتے۔ اگر ہم نیک کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، تو اس کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ ہم اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچائیں، دعوت دیں ان کو۔ تو یہ وہ بات جس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اس دین کی دعوت کو اور اچھی باتوں کو خود سیکھ کر لوگوں تک پہنچانا یہ فرض ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔